الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4۔ ارشاد باری تعالی هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اسی مفہوم کی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ سجدہ آیت نمبر 4 ان میں بھی آئی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یعلم ما یلج فی الارض۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے، یعنی زمین میں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات و میوہ جات کے جو بیج داخل ہوتے ہیں ان کی کمیت و کیفیت کو وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلے، یعنی جو درخت چاہے وہ پھلوں کے ہوں یا غلوں کے یا زینت و آرائش اور خوشبو والے پھولوں کے بوٹے ہوں، یہ جتنے بھی اور جیسے بھی باہر نکلتے ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ اور جو آسمان سے نیچے آئے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نیچے آئے، اس سے مراد بارش، اولے، برف، تقدیر اور وہ احکام جو فرشتے لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرمایا وما یعرج فیہا، اور جتنی چیزیں اس آسمان پر چڑھتی ہیں یعنی آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے فرشتے انسانوں کے عمل لے کر چڑھتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 179 نمبر کی حدیث ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم خشکی میں ہو یا تری میں، رات ہو یا دن، گھروں میں ہو یا صحراؤں میں، ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم و بصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے۔
یعنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ یہی مضمون سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اور سورہ رعد کی آیت نمبر 10 میں اور دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی عمل مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان صفتوں کا حامل ہے کہ جس سے اس کی مخلوق میں کوئی نہیں ہو سکتا، تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور اس سے امید رکھیں اور اسی کی طرف رجوع ہوں کہ یقیناً وہی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔